نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع توکل کے بارے میں ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل کے 3 مقام ہیں۔ توکل، تسلیم اور تفویض۔ ان تینوں مقامات کی وضاحت اولیاء کرام نے یوں فرمائی کہ توکل اس چیز کا نام ہے جو جد و جہد کے بعد انسان کو حاصل ہو، اسے وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ سمجھ کر خوشی کے ساتھ تسلیم کر لے۔ اور تسلیم وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کی طرف سے جو عطا نہ ہو اس پر بھی شکر، اور جو عطا ہو اس پر بھی شکر ادا کیا جائے۔ اور تفویض وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے ارادوں اور خواہشات کو رد کر کے مکمل طور پر اللہ کے ارادوں اور خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے۔ کچھ اولیاء کرام نے اس کی مزید وضاحت یوں فرمائی کہ توکل وہ مقام ہے جو مومنین کو خاص حاصل ہوتا ہے۔ تسلیم وہ مقام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفویض کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اور اس کی توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ مومن اللہ کے فیصلوں کو بڑی خوشی سے تسلیم کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ اسے برضا اور رغبت تسلیم کرتا ہے اور اس پر رنجیدہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب تسلیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مقام پر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوائے رب کے کسی کو نہ پہچانتے تھے، حتیٰ کہ جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور فرمایا کہ میں تو صرف اپنے رب کو جانتا ہوں۔ اور یہ مقام تسلیم ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہونے والا ہر فعل من جانب اللہ تھا، اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تفویض کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ ایک خود بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ ولایت کے بہت بلند مقام پر فائز تھے، صاحب کشف و کرامات تھے۔ ایک روز انہیں راستے میں ایک شخص ملا جو اصل میں جن تھا۔ آپ نے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ جواب آیا مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ حیران ہو کر کہنے لگے تمہارے پاس کوئی سواری ہی نہیں؟ تو جن کہنے لگا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو توکل پر سواری کرتے ہیں۔ اس نسبت سے اولیاء کرام نے توکل کی تعریف یوں کی کہ جب انسان وہ لمحہ جس میں وہ زندہ ہے اس پر تکیہ کرے اور اگلے لمحے کی فکر نہ کرے تو وہ متوکل ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ میری امت اس کثرت سے ہوگی کہ تمام زمین اور پہاڑ میری امت سے بھرے پڑے ہوں گے۔ رب تعالی نے پوچھا کہ اس کثرت سے آپ خوش ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا اللہ میں خوش ہوں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اسی ہجوم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 60-70 ہزار پر مشتمل ایک گروہ دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں
جو نہ تو تعویذ کراتے ہیں، نہ جادو منتر کرتے ہیں، اور نہ کسی شخص سے کوئی امید رکھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اس گروہ میں شامل کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی۔ پھر ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسی ہی دعا کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ اور دوسری طرف ہم لوگ جو اپنی خواہشات پوری نہ ہونے پر بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی تعویذ تو کبھی جادو، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لیں کہ رب تعالی ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، سب سے بڑھ کر سخی ہے، تو پھر ہمیں کسی تعویذ، جادو اور دعا کرانے والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ پھر یہ ہم پر ہمارا یقین پیدا ہو چکا ہوگا کہ میرا رب سب سے بڑا رحیم ہے، سب سے زیادہ بہتر پالنے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر وعدہ کا پابند اور سچا بھی کوئی نہیں، تو پھر وہ کیسے میرا خیال نہیں رکھے گا۔ اور جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ہر چیز مل کر رہتی ہے، ہم اس کو اپنے لیے بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر اگر آدمی باوجود کوشش کے کوئی کام نہ کر پا رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ رکاوٹوں کے باوجود ہم نے کہا کہ ہم یہ کام کر کے ہی دم لیں گے، لیکن خواری کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ جب ہم نے رب کی طرف سے ملنے والی ہر شے کو، خواہ وہ ہماری منشا کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو، ہنسی خوشی تسلیم کر لیا تو پھر کوئی غم ہی نہیں رہے گا۔ بات ساری رب پر بھروسے کی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم رب پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ رب پر بھروسہ پیدا کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو جب ہم لیٹتے ہیں تو بلا ناغہ ایک مشق کریں، یاد کریں کہ زندگی میں کب کب ہم پر کٹھن وقت آیا اور ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہو پائے گا، لیکن اللہ نے کر دیا۔ کب کب ہم مایوس ہو رہے تھے لیکن اللہ نے ہمیں مایوسی سے بچا لیا۔ کب کب ہم سمجھ رہے تھے کہ فلاں شے کا بندوبست نہیں ہو پائے گا اور غیب سے انتظام ہو گیا۔ اس مشق کا یقینی فائدہ یہ ہوگا کہ رب تعالی پر بھروسہ حاصل ہو جائے گا۔ جب انسان متوکل ہو جاتا ہے تو وہ ہر لمحہ خوشگوار موڈ میں رہنے لگتا ہے، اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی سرخوشی آ جاتی ہے، اس کی آواز اور حرکات میں گرم جوشی آ جاتی ہے جو سب کو اچھی لگتی ہے، وہ ہر ایک سے خوشگوار مزاج کے ساتھ ملتا ہے، اور یوں گھر والوں اور دوستوں احباب میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس انسان میں چڑچڑا پن اور غصہ آ جاتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کا عنصر آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی قباحتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اور وہ درویش اور فقراء جو جنگلوں میں اپنی زندگی گزار گئے اور ضروریات زندگی انتہائی محدود کر لینے کے باعث چند دنوں بعد چند نوالے کھا لیے، پانی پی لیا، مختصر سا لباس دھویا اور دوبارہ وہی پہن لیا، یوں یہ لوگ دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو چکے ہوئے تھے،
جن لوگوں نے ساری زندگی میں کبھی کام نہیں کیا، کہیں نہ کہیں رب تعالی انہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ اس کے مختلف مقامات ہیں۔ ایک مقام دست غیب کا ہے، کچھ اولیاء کرام کو دست غیب حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ استثنائی معاملہ ہے۔ جو انسان اللہ کی نعمتوں کے نہ ملنے پر صبر اور شکر ادا کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں پر نہ صرف نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے بلکہ رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے ارادوں اور اپنی آرزوؤں کو اللہ کے ارادوں اور آرزوؤں کے ماتحت کر لیتے ہیں، ان پر اللہ ایسی نعمتیں نازل فرماتا ہے کہ انہیں مخلوق میں بھی مقبول کرتا ہے۔ ان کی دعاؤں سے خشک سالی میں بارشیں ہونے لگتی ہیں اور بنجر زمین زرخیز ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور ارادوں کو اللہ کی آرزو اور ارادوں کے ماتحت کر لیں۔ لیکن ہم زبان سے تو ایسا کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام حالات و واقعات ہماری مرضی کے مطابق سر انجام پائیں، اور اس قسم کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم سب کچھ کر جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان سب سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان متوکل ہو جائے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ جب انسان کی زندگی میں مشکل وقت آ جائے تو انسان کو اس وقت میں گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یوں کہ جب انسان حالات کی چکی میں سے گزارا جا رہا ہوتا ہے تو ایسے میں اگر کوئی ایسا انسان مل جائے جو اسے سمجھا دے کہ یہ وقتی مشکل ہے، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا انعام آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور انعام کی وہ بارش بے حساب ہے۔ تو جو عزت اور انعام انسان کو صبر کے بعد ملتا ہے وہ بے پناہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ امید کہ ایک بہت بڑا انعام میرا منتظر ہے انسان کے لیے مشکل اور کٹھن وقت میں ہنسی خوشی گزر جانے کے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔